اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. معزز ناظرین السلام علیکم. آج کی اس خصوصی رمضان ٹرانسمیشن برکت رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شاہ زیب خان اور میرے ساتھ ہیں محمد کیسر ہاشمی صاحب. آج کی یہ خصوصی رمضان ٹرانسمیشن جو کہ برکت رمضان سے منسوب ہے، میں اپنے مہمانوں کا آپ کو تعارف دیتا چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید اظہر حسین شاہ صاحب اور آپ کے ساتھ معروف ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میری مراد سید فات شاہ صاحب موجود ہیں. ہم اپنے اسٹوڈیو میں آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور آج اس ٹرانسمیشن میں آپ تشریف لائے. ہم آغاز سید فات شاہ صاحب آپ سے کریں گے کہ آپ نعتیہ کلام سے آج کی اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم حبیب اللہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. عطا کی وراثت ہے، سخاوت کی وراثت ہے. بے شک سبحان اللہ. عطا کی وراثت ہے، سخاوت کی وراثت ہے. نبی کے ہیں یہ گھر والے، نبی کے ہیں یہ گھر والے، وفا کی وراثت ہے. یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلا نہیں لیتے. یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلا نہیں لیتے. کرم من کی وراثت ہے، دعائیں کی کرم کی وراثت ہے،
دست بستہ ہے جہاں سارے زمانے والے، اتنے اعلیٰ ہے محمد کے گھرانے والے، نبی کے ہیں یہ گھر والے۔ سبحان اللہ۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کیونکہ نبی کے یہ گھر والے، یہ راتیں فاطمہ ان کی سبحان اللہ۔ یہ دن ان کے نوکر ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ راتیں فاطمہ ان کی، یہ دن ان کے نوکر ہیں، یہ جب چاہیں اثر کر دے، یہ جب چاہیں، یہ جب چاہیں اثر کر دے، ضیاء کی وراثت ہے، یہ جب چاہیں اثر کر دے، ضیاء کی وراثت ہے، نبی کے یہ گھر والے۔ آج کے دن کی مناسبت سے جی جی ماشاءاللہ، ضرور۔ وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ہستی ہو خدیجہ کی، خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، ملائکہ اس پہ شاہد ہیں، حیا ان کی وراثت ہے، ملائکہ اس پہ شاہد ہیں، حیا ان کی وراثت ہے، نبی کے یہ گھر والے۔ واہ واہ۔ چلو تم حوض کوثر پر، یا جنت کے باغیچوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلو تم حوض کوثر پر، یا جنت کے باغیچوں، طلب ہے جس جگہ کی وہ جگہ ان کی وراثت ہے، طلب ہے جس جگہ کی وہ، سبحان اللہ۔ الحسن والحسین سید شباب آل الجنہ، طلب ہے جس جگہ کی وہ جگہ ان کی
نہ دو اے کوفیو تانا کہ بارش مانگ لو رب سے سبحان اللہ نہ دو اے کوفیو تانا کہ بارش مانگ لو رب سے سبحان اللہ یہ چاہے تو ابھی پر سے یہ چاہے تو ابھی پر سے گھٹائن کی وراثت ہے سبحان اللہ یہ سبحان اللہ چاہے تو ابھی پر سے گھٹائن کی وراثت ہے نبی کے ہیں یہ گھر والے نہیں تم جانتے حاکم کہ کیا جاگیر کی ہے سبحان اللہ نہیں تم جانتے حاکم کہ کیا جاگیر ان کی ہے ستارے گواہ ارضو سمائن کی وراثت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ستارے ہیں گواہ ارضو سمائن کی وراثت ہے نبی کے ہیں علی کے ہیں یہ گھر والے وفائن کی وراثت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب بڑے پیارے انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ ناز شریف پیش فرما رہے تھے ہمارے انتہائی مشفق و مہربان جناب سید فہد علی شاہ صاحب۔ سامعین محترم، آج بالخصوص جس موضوع پر ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہستی ہیں کہ جنہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے اولین شریکہ حیات ہونے کا شرف حاصل، اور وہ خاتون ایسی خاتون تھیں کہ جن کے شرم حیا اور جن کی جو ایک وسعت ہے نظر کی، دسترخوان کی، وہ پورے عالم عرب میں اس وقت مشہور تھی۔ تو نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جوڑا منتخب ہوا۔ میں اپنے مہمان عالم نبیل فاضل جلیل اور ان کا تعارف اس حساب سے بھی ہے کہ ان کے والد محترم علامہ پیر سید مغفرت حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے شیخ الحدیث بھی اپنے وقت کے تھے، شیخ القرآن بھی تھے اور شیخ الفقہ بھی تھے، اور کئی بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد، ہزارہ کی ایک معروف شخصیت جو خطیبوں میں اپنا ایک نام رکھتی تھی، میری مراد سید امیر علی شاہ صاحب کاظمی ہیں، یہ بھی ان کے شاگردوں میں سے تھے۔ تو علامہ سید مغفرت حسین شاہ صاحب کے نور نظر جناب علامہ سید اظہر حسین شاہ صاحب
آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں. ہم حضور آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں, جزاک اللہ. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں چاہوں گا کہ اس خانوادے کا جس کا آپ حصہ ہیں تو اپنی جو دادی ہیں اور جو نانی ہیں حسنین کریمین کی, ان کا ذکر پاک آپ فرمائیں اور ہمیں ان کے حوالے سے بتائیں کہ ان کی شخصیت اور ان کا کیا وقار تھا. اور یہ ایک نوجوان, ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا, جی جی ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نبی ہوں, اور اس وقت آپ ایک نوجوان تھے اور اپنی شرافت, اپنی دیانت, اپنی ایمانداری پر آپ نے شہرت پائی. تو وہ شہرت جو تھی وہ چلتے چلتے حضرت سیدہ خدیجہ کے کانوں تک بھی پہنچی. تو آپ نے پھر دیکھا اور پھر آپ مزید اس بات کو آگے بڑھائیے کہ یہ کس طرح سے یہ معاملات پہلے جو ہیں, یعنی آپ کی پسندیدگی کے اور آپ کا مقام کیا ہے, اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ارشادات فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہر علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہر علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. خالق کائنات فرماتا ہے وہی رب ہے, یعنی کہ وہی ذات ہے, ارسل رسولہ, جس نے اپنے رسول کو بھیجا, بالہدا, ہدایت کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور دین حق کے ساتھ, اور تمام ادیان پر غالب کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, اگرچہ اس کو مشرکین جو ہیں وہ ناپسند کرتے ہیں. اب یہ آیہ کریمہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں بھیجنا, آپ کو رسول بنا کر رب نے جو بھیجا, پھر آپ کو حق کے ساتھ, دین حق کے ساتھ بھیجا, ایسے دین کے ساتھ جو تمام ادیان پر غالب تھا. ٹھیک ہوئے. تو اب یہ دین جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے, جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا, تو اس وقت حضور تنہا تھے. یعنی عرب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو ماننے والا کوئی بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو پھر اب اس مشن کو چلانے کے لیے, اس دین اسلام کو پھیلانے کے لیے آپ کو کسی معاون کی ضرورت تھی, مددگار کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے مخلص دوست کی ضرورت تھی جو آپ کے ساتھ قدم با قدم آپ کے ساتھ شانہ بہ شانہ چلے. ٹھیک ہے, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ سیر کی کتب اٹھا کر پڑھیں یا تاریخ اٹھا کر پڑھیں, احادیث مصطفیٰ پڑھیں, تو دو ہستیاں ایسی آپ کو نظر آئیں گی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاون اور مددگار تھے. ٹھیک ہے, ایک ہستی سیدہ کائنات سیدۃ النساء خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ, آپ کی ہستی ہیں. سبحان اللہ, دوسری ذات سیدنا حضرت جناب ابو طالب علیہ السلام کی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان دو ہستیوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس وقت ساتھ دیا ٹھیک ہے, جبکہ ہر کوئی آپ کی بات کو ماننے سے انکار کر رہا تھا. یعنی معاونین اول رسول جو تھے وہ خدیجہ وہ حضرت الکبریٰ خدیجہ اور اور حضرت ابو ابو طالب طالب سلام علیہ اللہ علیہ. سبحان اللہ, کیا خوبصورت بات کی آپ نے. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے ساتھ نسبت دیکھیں. اگر آپ تاریخ اسلام کو پڑھیں تو آپ کو دو ہی شخصیات ایسی نظر آئیں گی جن سے حضور کا نسب بھی چلا ہے,
یا تو وہ خون ابو طالب ہے یا خون ختیجۃ الکبریٰ ہے۔ زبردست۔ سرکار کا نسب جو ہے آپ کی اولاد ختیجۃ الکبریٰ سے چلی، آپ کے مامن سیدنا ابو طالب سلام اللہ علیہ السلام آپ کے جو ہیں وہ مامن و مددگار رہے۔ جب قریش نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی تو اس وقت جناب ابو طالب علیہ السلام آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ جب قریش مکہ نے کہا کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں یا ہم سے جنگ کریں، تو اس وقت حضرت ابو طالب علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ نے حمایت کی، اور شیب ابی طالب میں 3 سال جو مشکل مصائب میں آپ نے گزارے، تو اس کو ہی دیکھا جائے کہ حضور کے کیسے وہ معاون اور مددگار تھے۔ اور دوسری ہستی سیدہ ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا ہیں کہ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا مال سب کچھ قربان کر دیا، اور پھر حضور کی ان کے ساتھ محبت، ساری زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کو آپ نہیں بھولے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی فضائل، جو آپ کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، خیر النسائہا مریم و خیر النسائہا ختیجہ، فرمایا کہ عورتوں میں سے اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت جو تھی وہ مریم سلام اللہ تعالی علیہا تھی، اور اس زمانے کی سب سے بہترین جو عورت ہیں خیر النسائہا ختیجہ، وہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہو گئے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی کثرت کے ساتھ آپ کو یاد کرتے کہ آپ پر رکت انگیز جو ہے مناظر آپ پر جو ہیں وہ طاری ہو کیفیات جاتے جو ہیں وہ طاری ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا ذکر کرتے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ اس سرخ رخساروں والی بھوڑیا کو اتنی شدت سے یاد کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو اس سے بہترین جو ہے وہ بیوی عطا فرمائی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، ختیجہ کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے، وہ جب میں نے اعلان نبوت کیا تو اس وقت سارے مشرکین مکہ میرے خلاف ہو گئے، سب میرے دشمن ہو گئے، تو اس وقت حضرت ختیجۃ الکبریٰ نے میرا ساتھ دیا اور انہوں نے اپنا مال مجھ پر نچھاور کر دیا۔ صحیح ہے، سبحان اللہ۔ اور عرض کی یا رسول اللہ، یہ جو میرا مال ہے یہ میں آپ کے سپرد کرتی ہوں، آپ اس کو جہاں چاہیں اس کو خرچ کر لیں۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ سیدہ ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کی ذات مبارکہ ہے، جن سے حضور نے فرمایا کہ ان سے ہی میرا جو ہے وہ نسب چلے گا، ٹھیک ہے۔ ان سے اللہ نے مجھے اولاد عطا کی۔ تو پھر حضرت ختیجۃ الکبریٰ سے ہی حضور کی لخت جگر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، جن کو حضور نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر ان سے ہی نسب چلا۔ اب دیکھیں اسلام میں تاریخ اسلام کو آپ پڑھیں تو اس میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ 2 ہستیاں، ایک حضرت ابو طالب اور دوسری حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کی یہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاون و مددگار بھی رہے، جن سے حضور کا نسب چلا۔ اب دیکھا جائے تو اسلام کے لیے جو قربانیاں ہیں وہ حضرت خواجہ ابو طالب علیہ السلام، آپ کی اولاد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے لخت جگر، اور ان کے آگے بیٹے حضرت حسنین کریمین جن سے حضور کا نسب چلا،
اور پھر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، وہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن پاک سے عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ میں چاہوں گا علامہ صاحب کہ آپ جو ملاب ہے آپ کا، یعنی آغاز ہے آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آنا ہے، اس نقطے کو آپ ذرا واضح فرمائیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان بعثت سے قبل ہی آپ عرب میں صادق و امین کے لفظ سے پہچانے جاتے تھے، مشہور تھے۔ ٹھیک ہے۔ صادق و امین آپ کو لوگ پکارتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ سننا تھا، آپ عرب کی سب سے امیر ترین جو ہیں وہ رئیسہ تھیں۔ ٹھیک ہے۔ اللہ نے کثرت کے ساتھ آپ کو مال عطا فرمایا تھا۔ تو آپ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سنا کہ آپ امین ہیں، صادق بھی ہیں، امانت دار ہیں، تو انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں جو میرا مال تجارت ہے تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ وہ لے کر اس کو یعنی کہ فروخت کرنے کے لیے لے کر جائیں۔ ٹھیک ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیغام کو قبول فرمایا۔ تو پھر وہ مال تجارت لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرف روانہ ہوئے۔ تو حضرت خدیجہ نے ساتھ اپنے غلام میسرہ کو بھی بھیجا کہ آپ ان کے ساتھ رہنا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کی بات کو ماننا ہے، جس بات کا وہ حکم دیں اس کو ماننا ہے، جس سے منع کرنے رک جانا ہے۔ تو وہ میسرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس نے دیکھا، آپ کا طریقہ تجارت کو دیکھا، لوگوں کے ساتھ جو ڈیلنگ تھی آپ کی، جو مال فروخت کرنا، ان سے گفتگو کرنا، یعنی کہ آپ کی ساری باتیں وہ نوٹ کرتا رہا۔ ٹھیک ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس زمانے میں خاص مقام ہوتے تھے جہاں پر تجارت کے قافلے جاتے، وہاں پر وہ رکتے تھے، یعنی کہ آرام کرتے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اسرا میں تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک درخت تھا، تو وہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میسرہ سے کہا کہ ہم یہاں پر تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا۔ تو وہاں پر ایک راہب تھا نستورہ، جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اس نے کتابوں میں پڑھا تھا، وہ تورات و انجیل کا عالم تھا۔ ٹھیک ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ اس درخت کے نیچے کوئی شخص جو ہیں وہ وہاں پر ٹھہرے ہیں، بیٹھے ہیں، پڑاؤ ڈالا ہے وہاں پہ، تو وہ وہاں پر ان کے پاس آیا، نستورہ راہب۔ تو اس نے میسرہ سے کہا کہ میں نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ یہ جو درخت ہے اس کے نیچے آخری نبی جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ وہاں پر جو ہیں وہ تشریف فرما ہوئے ہیں، تو اس کے علاوہ کوئی یعنی کہ نبی کے علاوہ یہاں پر کوئی نہیں بیٹھتا۔ سبحان اللہ۔ تو آج میں نے دیکھا کہ یہاں پر آپ کے ساتھی جو ہیں وہ یہاں پر آرام کر رہے ہیں۔ تو پھر اس نے سوال کیے، اس نے کہا کہ ان کی آنکھیں جو ہیں ان میں سرخ دھارا ہے، یعنی سرخ مائل ہیں، سرخی ان کی آنکھوں میں ہے۔ تو میسرہ نے کہا ہاں، ان کی آنکھوں میں مستقل جو ہے وہ سرخی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں اس بات کو، یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس امت کے آخری نبی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے جب آپ تشریف لے گئے شام کی طرف، تو وہاں پر ایک شخص، جب آپ نے وہ مال تجارت جو فروخت کیا تو ایک شخص جو آپ سے وہ وہاں پر الجھ پڑا۔ اچھا۔ تو اس نے کہا کہ آپ منات و حزہ کی جو ہے وہ قسم اٹھائیں، لات منات و حزہ کی قسم اٹھائیں۔
تو سرکار نے فرمایا کہ میں ان کی قسم نہیں اٹھاتا، میں تو ان سے منع کرتا ہوں، تم بھی ایسا نہ کرو۔ اچھا تو جب اس نے یہ سنا، اس نے کہا کہ اگر میں نے یہ ان کے بارے میں کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہ نبی آخر الزمان ہیں، یہ یعنی کہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میسرہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا حضور جب دوپہر کا وقت تھا تو یعنی کہ گرمی شدت کی تھی، تو آپ کے اوپر میں نے دیکھا 2 فرشتوں نے اپنے پر جو ہیں وہ سایہ کیے ہوئے پروں کے ساتھ، وہ سایہ افغن ہے آپ کے اوپر۔ سبحان اللہ۔ تو پھر یہ سلسلہ وہ دیکھتا رہا، بہت سے معجزات دیکھی اس نے۔ جب وہ مال تجارت فروخت کی، اس کے بعد آپ مکہ دوبارہ سرکار تشریف لائے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا وہ اپنی مکان کے بلندی پر، اپنے مکان کی چھت پر کھڑی تھیں۔ تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اونٹنی پر آ رہے ہیں، تو اس نے دیکھا کہ دوپہر کا ہی وقت ہے اور حضور کے اوپر جو ہے وہ فرشتوں نے 2 فرشتوں نے اپنے پر بچھائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے اپنی سہیلیوں کو بلایا کہ آؤ آپ بھی دیکھو کہ یہ منظر دیکھو۔ جب انہوں نے بھی دیکھا کہ حضور کے اوپر جو ہیں وہ فرشتے جو ہیں انہوں نے اپنے پر جو ہیں وہ بچھا کر سایہ کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو اس کے بعد آپ کے اندر اور عقیدت محبت اور بڑھ گئی حضور کی۔ ٹھیک ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس سفر سے واپس آئے تو میسرہ سے آپ نے اپنے وہ جو غلام تھا خدیجہ بنت خویلد کا آپ کا غلام تھا، ان سے انہوں نے سوال کیے کہ آپ نے کیا کچھ دیکھا؟ اس نے کہا کہ میں نے جو انہوں نے دیکھا تھا، واقعات ہوئے تھے، وہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے بیان کی۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے یعنی کہ ورقہ بن نوفل آپ کا چاچا زاد بھائی تھا، اس کے پاس آپ تشریف لے گئیں اور ان سے وہ ساری باتیں بیان کی۔ ٹھیک ہے۔ اس نے کہا اگر یہ جو باتیں آپ بیان کر رہی ہیں واقعتاً ایسا ہی ہے تو وہ نبی ہے جس کے بارے میں نے تورات اور انجیل میں پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر اس کے بعد خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ اللہ نے آپ کو دولت عطا فرمائی تھی، آپ ملکہ عرب تھیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے وہ اس دولت کی پرواہ نہیں کی، آپ نے سرمدی دولت جو ہمیشہ کی دولت ہے، جو سرکار کی صورت میں اس کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوا، آپ کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا۔ تو پھر انہوں نے اپنی سہیلیوں کو بھیجا اور ایک روایت میں انہوں نے اپنی بہن کو بھیجا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کریں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا حضرت جناب ابو طالب علیہ السلام سے بات کی، تو انہوں نے بھی آپ کی حمایت کی۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ رشتہ جو ہے وہ طے ہو گیا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ آ گئی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ ایک چیز کا ذکر شاید ہو سکتا ہے آپ نے نہیں کیا، وہ بڑی ضروری تھی۔ نکاح خان جو تھے ان کا آپ نے، کیونکہ دیکھیں نکاح پہلا خان نکاح مصطفیٰ جو حضور کا، تھے، بالکل بے شک حضور کا نکاح حضرت خواجہ ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا۔ اچھا صحیح ہے، میں چاہ رہا اور تھا کہ ہمارے یہ ناظرین کو پتہ ہو۔ اب یہ نکاح آپ دیکھیں اس خطبہ وہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ الحمدللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب قرآن نہیں نازل ہوا، قرآن نہیں اترا، قرآن کی پہلی آیت جو ہے الحمدللہ رب العالمین ہے، سبحان اللہ۔ اور خواجہ ابو طالب علیہ السلام پہلے الحمدللہ سے جو ہے وہ آغاز خطبے کا فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو ماشاء یہ ہیں خواجہ ابو طالب علیہ السلام کہ جنہوں نے حضور کا خطبہ پڑھا، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جن کا خطبہ انہوں نے پڑھا، اس سے ہی اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد عطا فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی۔ ہمارے مہربان اور مشفق جناب سید اظہر حسین شاہ صاحب ترمذی اپنے خیالات عالیہ سے ہمیں مستفید فرما رہے تھے، اور انہوں نے جو ذکر سیدہ پاک ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ وہ فرمایا، اور ہمیں بتایا کہ کس طرح سے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں
آپ آتی ہیں اور کیا معاملات آپ نے دیکھے جو آپ کے اس میں آئے جائزے میں، مشاہدے میں، تو آپ نے دیکھا کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، بے شک یہ ایک ایسی نادر شخصیت ہیں کہ جن کا مثل ملنا عرب میں کیا دنیا میں ناممکن ہے۔ بے شک تو نبی پاک علیہ السلام کی جس ہستی کے ساتھ جو رفیقہ حیات ہیں وہ سیدہ حضرت خدیجہ ہیں، چونکہ آج ان کا یوم وصال ہے، اس حوالے سے ہمارا جو آج کا موضوع تھا وہ سیدہ پاک تھا اور ان کا ذکر تھا۔ میں چاہوں گا کہ ہم مزید رسول آگے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کی تمام عورتوں میں سب سے بہترین عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے گفتگو کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ میں چاہوں گا ایک خوبصورت آواز ہمارے درمیان موجود ہے سید فہد شاہ صاحب کہ آپ نعتیہ کلام پیش کریں۔ جی شاہ صاحب بسم اللہ۔ نبی پاک سلام اللہ علیہ کے وصال کے دن کے موقع سے ایک بہت خوبصورت منقبت جی 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 اس کے شاعر نے شاعر کو بہت کچھ عطا ہوا اچھا کہ آپ دیکھیں گے کہ ہر شعر میں ایک عقیدہ بیان کیا ہے شاعر نے۔ ٹھیک ہے جی ضرور جی ضرور ضرور۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کوئی آسان نہیں، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، سبحان اللہ۔ کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا سبحان اللہ۔ شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا، اور دوسری شرط ہے کہ داماد علی جیسا ہو، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دوسری شرط ہے کہ داماد علی جیسا ہو، اور ممکن نہیں، اور ممکن نہیں اس شرط کا پورا ہونا، سبحان اللہ۔ اور ممکن نہیں اس شرط کا پورا ہونا، سبحان اللہ۔ اور تیسری شرط نواسے بھی ہو حسنین مثال، تیسری شرط نواسے بھی ہو حسنین مثال، سبحان اللہ۔ یہ الگ بات کے، ہاں یہ الگ بات کے ممکن نہیں ایسا ہونا، یہ الگ بات کے ممکن نہیں ایسا ہونا، سبحان اللہ سبحان اللہ صاف ماشاء اللہ۔ کہہ دوں کہ یہی حشر میں کام آئیں گے، صاف کہہ دوں کہ یہی حشر میں کام آئیں گے، طے ہے ان کے لیے، ہاں طے ہے ان کے لیے بخشش کا وسیلہ ہونا، طے ہے ان کے لیے
بخشش کا وسیلہ ہونا شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جی ماشاء اللہ. جی جی کہ روگ لگ جائے جنہیں روگ لگ جائے جنہیں عشق علی ہے درکار. روگ لگ جائے جنہیں عشق علی ہے درکار. ان مریضوں کو برا ان مریضوں کو برا لگتا ہے اچھا ہونا. ان مریضوں کو برا لگتا ہے اچھا ہونا شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ماشاءاللہ بہت خوب. جناب سید فہد علی شاہ صاحب اظہار عقیدت فرما رہے تھے حضرت سیدہ پاک کی بارگاہ میں. ہماری گفتگو چل رہی تھی سید اظہر حسین شاہ صاحب سیدہ پاک کے حوالے سے. چونکہ جو مشکل وقت تھے اس کا جو ساتھی تھا اور جو آپ علیہ السلام کے معاون اور مددگاران تھے اور جو اولین اسلام لانے والی خاتون ہیں وہ بھی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ. میں چاہوں گا کہ آپ اس موضوع پر مزید کچھ ارشاد فرمائیں تاکہ ہمارے سامعین سن سکیں. حضرت سیدہ خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ تعالی علیہا آپ کی وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق فرمائی. سبحان اللہ. اور سب سے پہلے حضور پر ایمان لائیں. سبحان اللہ. سبحان یعنی اس پہ سب کا اجماع ہے کہ سب سے پہلے حضور پر ایمان لانے والی سیدہ کائنات ہیں. ٹھیک. اور امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے یعنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوئی شک نہیں. اور حضور کے ساتھ آپ فرماتے حضور کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھنے والی واہ واہ واہ. خدیجۃ الکبریٰ ہیں. عورتوں میں یہ مقام اور یہ مرتبہ آپ کو اللہ نے عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے فضائل جو بیان فرمایا حدیث میں آتا ہے بخاری اور مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کے پاس برتن میں سالن اور کھانے پینے کی کچھ چیزیں لا رہی ہیں. جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ انہیں اللہ کا سلام اور میرا سلام دینا. سبحان اللہ. اور انہیں یہ بشارت دینا کہ جنت میں ان کے لیے ایک موتیوں کا محل ہے جس میں کوئی مصیبت کوئی رنج نہیں ہے کوئی شور و غل نہیں ہے. سبحان اللہ. تو یہ آپ کا یہ مقام و یہ مرتبہ ہے. اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ آپ رشک کرتی تھیں. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے ان کو یاد کرتے تھے کہ میں بھی رشک کرتی تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ آپ کا مقام. پھر حضور کی محبت دیکھیں ان سے. ایک واقعہ ہے غزوہ بدر کا آپ نے سنا ہوگا کہ غزوہ بدر کے موقع پر کچھ قیدی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے تو ان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے شوہر ابو العاص وہ بھی قیدی تھے. کیونکہ اس دور میں کیونکہ امائے نکاح جو ہے اس کی کفار کے ساتھ ممانعت کی کوئی آیت یا اس طرح کا حکم نہیں آیا تو جائز تھا. تو ابو العاص جو ہے اس کے آپ کی جو ہے زوجہ جو ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی لخت جگر سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا تو وہ قیدی ہو کر آئے ان کے شوہر ابو العاص.
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ان سے فدیہ لیا جائے اور ان کو یعنی کہ آزاد کیا جائے، فدیہ لے کر ان کو چھوڑا جائے۔ تو جب یہ طے ہو گیا تو یہ جو ابو عاص تھے ان کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے پیغام بھیجا سیدہ زینب کی طرف کہ آپ جو ہیں کچھ پیسوں کا انتظام کریں۔ مکہ میں انہوں نے پیغام بھیجا مکہ کی طرف کہ آپ پیسوں کا انتظام کریں تاکہ مجھے آزادی حاصل ہو۔ تو سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا آپ کے پاس ایک ہار تھا جو انہیں جہیز میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ نے عطا کیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو وہ ہار آپ نے بھیجا۔ اچھا، تو جب وہ ہار حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر صحابہ کرام آئے تو جب حضور نے اسے دیکھا، پہچان لیا، حضور پر اس وقت ایک ایسی رقت انگیز کیفیت طاری ہو گئی، حضور کی آنکھوں سے، چشمان مبارک سے آنسو ٹپکنے لگی۔ صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا تو وہ بھی رونے لگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ صحابہ کرام تو حضور پر مر مٹتے تھے۔ تو وہ حضور کا جب انہوں نے یہ دیکھا، رقت انگیز مناظر دیکھے تو وہ بھی رونے لگے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کریں کہ ابو عاص جو ہے ہمارے 10 بچوں کو یہ پڑھنا لکھنا سکھائے تو اس کا یہ فدیہ ہو جائے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ان کا جو فدیہ جو ہے ہم اپنی طرف سے ادا کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں حضور کی محبت، حضور نے جب وہ ہار دیکھا تو آپ کو خدیجہ الکبریٰ کی یاد آ گئی۔ تو آپ نے اتنی محبت سرکار نے ان سے فرمائی، فرمایا کہ خدیجہ نے اس وقت میری مدد کی، اس وقت مجھے مال عطا فرمایا کہ جب مجھ پر نبوت اور رسالت کی ذمہ داریاں تھیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس وقت ذریعہ معاش جو ہے وہ بھی لوگوں نے ختم کر دیا تھا آپ نے جب اعلان کیا۔ اور پھر آپ کی سب سے بڑی خصوصیت جو آپ کو مقام و عظمت ملا ہے کہ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بعثت سے پہلے 15 سال اور بعثت کے بعد جو ہے 10 سال آپ نے حضور کے ساتھ آپ کی معیت میں گزارے۔ تو یہ صرف یہ مقام و مرتبہ حضور کی ازواج مطہرات میں صرف سیدہ کائنات سیدات النساء خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ کے حصے میں آیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جناب سید اظہر حسین شاہ صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ میں چاہوں گا کہ آج کی جو ہماری خواتین ہیں اس وقت، تو آپ کی سیرت پاک سے چند ایک ایسی باتیں کہ جو ان کے لیے نمونہ ہوں، جنہیں وہ اپنا کے تو وہ ایک بہتر مقام بھی حاصل کر سکتی ہیں اور بہتر جو ہے اس کا نتیجہ بھی حاصل کر سکتی ہیں۔ چند ایک مطلب کوئی ایک آپ کی جو زندگی میں سے، یعنی کہ جو ہماری آج کی خواتین ہیں ان کے لیے کوئی پیغام ہو جو۔ سب سے تو عام جو آپ کی سیرت کو جو پڑھنا یہ بہت ضروری ہے خواتین کے لیے۔ تو ان کے لیے آپ کی سیرت میں سے یعنی کہ آپ کا اللہ کی رضا کے لیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے، یعنی کہ اپنا مال جو ہے اللہ کے راستے میں قربان کرنا، یعنی کہ یہ سخاوت آپ کی، اور پھر آپ کی پردہ حیا، آپ کی جو ہے پاک دامنی، پھر آپ کا جو کردار ہے وہ ہمیں اپنی زندگیوں میں جو ہے اپنانا چاہیے، ہماری خواتین کو اپنانا چاہیے کہ آپ نے دین اسلام کے لیے کس طرح اپنی خدمات جو ہے سر انجام دیں، اور اپنا مال جو ہے وہ اس کو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ خرچ کیا، اور پھر اپنے شوہر کی جس طرح انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ وفا کی، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی کہ انہوں نے یعنی کہ اتنی بڑی رئیسہ تھی، ملکہ عرب تھی، تو آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وسائل نہیں تھے تو انہوں نے اپنا سارا مال حضور پر قربان کر دیا۔ تو یعنی کہ اپنے شوہر کا ادب احترام، پھر حضور سے محبت، یعنی کہ یہ پیغام ہماری خواتین کے وہ یعنی کہ ان کی سیرت کو اپنائیں، کہ ان کی سخاوت کو دیکھیں، پھر ان کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، یعنی کہ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی،
ابھی نماز کی فرضیت کا حکم نہیں آیا اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرتی ہیں، تو نماز کی پابندی کرنا اور سخاوت کرنا، اس کی ترغیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے بھی ملتی ہے کہ آپ نے عورتوں کو اس کی زیادہ ترغیب دلائی کہ آپ جو ہیں وہ سخاوت کیا کریں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جناب سید اظہر حسین شاہ صاحب، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا آپ کے احوال، آپ کا حضور علیہ السلام کے ساتھ جو تعلق تھا، ایک قلبی تھی وابستگی تھی، اور جو ایثار کا ایک جذبہ تھا اپنے خاوند کے لیے، اور پھر بعد میں وہ محبوب خدا بھی تھے اور محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھیں، تو یہ جو ایک شرف ان کو حاصل تھا کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کا ان کے ساتھ ایک تعلق محبت تھا، الفت تھا، وہ حضور کی غم خوار تھیں، مشکل اوقات میں حضور کی ساتھی تھیں، اور جب کوئی بھی معاون مددگار نہ تھا اس وقت وہ اپنے شوہر جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑی تھیں۔ تو یہ پیغام ہماری آج کی جو ہماری خواتین ہیں مومنہ، ان کے لیے ہے کہ ہم اپنا جو ایک رول ماڈل ہے وہ جب ہم حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جیسی ہستیوں کو جب بنائیں گے تو پھر ہی ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ میں چاہوں گا کہ اختتامی جو ہمارے کلمات ہیں منقبت جناب سید فہد علی شاہ صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ آخری جو ہماری منقبت ہے وہ پیش فرمائیں۔ اس سے پہلے شہزیب صاحب آخری آپ۔ آج کا یہ پروگرام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ کے وصال سے منسوب تھا، اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی سب سے پہلی خاتون ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کے مشہور القاب میں طاہرہ اور الکبریٰ ہیں، اور کنیت آپ کی ام القاسم ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ عنہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی والدہ اور حسنین کریمین کی نانی جان ہیں، سبحان اور اللہ۔ آپ رضی اللہ عنہ ان 4 خواتین میں سے ایک ہیں جو جنتی عورتوں میں سب سے افضل ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کا انتقال اعلان نبوت کے 10ویں سال 10 رمضان المبارک کو ہوا۔ آپ کا مزار مکہ مکرمہ کے مشہور قبرستان جنت المعلیٰ میں ہے۔ یہ کچھ انفارمیشن تھی جو ہم نے ناظرین تک پہنچائی، اور ساتھ میں یہ بھی میں ایڈ کر دوں کہ جس سال آپ کی اس دنیا سے پردہ ہوا آپ کا، تو حضور علیہ السلام پر وہ سال بہت شاہ گزرا، یہاں تک کہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے اس سال کو ہی عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا، یعنی آپ کی جدائی کس قدر گراں تھی نبی پاک علیہ السلام پر پورے سال کو، جی یعنی کہ پورے سال کو عام الخزن کہا۔ سبحان اللہ۔ جی شاہ صاحب آپ منقبت مولا علی پاک پیش فرمائیں جو خصوصاً میں نے آپ سے درخواست کی ہے۔ جی جی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد۔ واہ واہ۔ بڑا یقین ہے۔ بے شک۔ نفس امارہ کو مارا شاہ علی کہنے کے بعد۔ نفس امارہ کو مارا سبحان اللہ۔ سبحان شاہ علی کہنے کے بعد اپنا مستقبل سنوارا شاہ علی کہنے کے بعد۔ سبحان اللہ۔ اپنا مستقبل سنوارا
کہ پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکلیں مشکل میں ہے کب کسی بے نوا سے کہتا ہوں سب کے حاجت روا سے کہتا ہوں دور ہو جا نظر سے مشکل ورنہ مشکل کشا سے کہتا ہوں کہ پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکل مشکل میں ہے بت نادر علی نے وہ کرینہ دیکھا رقص کرتا ہوا خشکی پہ سفینہ دیکھا میں نے جب کبھی گھبرا کے لیا نام علی میں نے مشکل کے بھی ماتھے پہ پسینہ دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ کہ پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکل مشکل میں ہے دیکھو کیسا بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد کیسا بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد اور مجھ کو راہ زیست پر چلنا سکھانے کے لیے مجھ کو راہ زیست پر چلنا سکھانے کے لیے گود سے ماں نے اتارا شادی کہنے کے بعد گود سے ماں نے اتارا شادی کہنے کے بعد بہت پیارا شعر بہت پیارا جی جی کہ اس لیے 12 مہینے چین سے رہتا میں اس لیے 12 مہینے چین سے رہتا ہوں میں کیوں کہ نام لیتا ہوں گیارہ شادی کہنے کے بعد نام لیتا ہوں گیارہ شادی کہنے کے بعد وہ آخری شعر میں شاعر پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہے کہ سوچ کر اچھی طرح دنیا یہ بتلانا مجھے سوچ کر اچھی طرح دنیا یہ بتلانا مجھے کیا کوئی انسان ہارا یا علی کہنے کے بعد کیا کوئی انسان ہارا یا علی کہنے کے بعد اپنا مستقبل سنوارا یا علی کہنے کے بعد اس کے ساتھ آج کی ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچی. کل تک کے لیے اجازت دیجیے.
انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ہم اپنے مہمان جناب سید فہد علی شاہ صاحب اور سید اظہر حسین شاہ صاحب آپ کے بےحد مشکور ہیں کہ آپ اس پروگرام برکت رمضان میں تشریف لائے اور پروگرام کو رونق بخشی. اپنے دوستوں رشتہ داروں گردبا کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. شکریہ.